محبت کیوں ہے؟ دیکھیے محبت ایک عجیب چیز ہے، ایک عجیب چیز ہے، یہ جب جس سے ہو جاتی ہے بندہ فنا فی اللہ ہو جاتا ہے۔ یہ بات ایک محبت جو ہے، آپ دیکھیں ایک اولاد جو ہے اپنے باپ سے محبت کرتا ہے، بیٹا جو ہے اپنے باپ سے محبت کرتا ہے، آپ دیکھیں نا بیوی اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے۔ اس طریقے سے نظام اگر دیکھیں محبتوں کا تو کوئی کسی نہ کسی کی محبت میں ہے، کوئی کسی نہ کسی کی اب یہ محبت کیسی ہے، یہ محبتیں جو ہیں کیسی ہیں، لیکن دیکھیں اللہ کے ان محبوبین نے جو ہے کیسی محبتیں کی ہیں کہ ایسی محبت رب تعالیٰ اور اس کے رسول سے ایسی محبت کی ہے کہ محبت الہی میں اپنی جانیں قربان کر دی ہیں۔ آج کوئی کتنا بھی بڑا محبت کا دعویٰ کرے کہ میں آپ سے یہ محبت کرتا ہوں، میں آپ کے لیے جان دے دوں گا، لیکن یہ ہو نہیں سکتا، ایسا ہو نہیں سکتا، کہا جا سکتا ہے لیکن ہو نہیں سکتا۔ لیکن آپ دیکھیں نا کربلا کی سرزمین پر کیا ہوا، یہ مقدس ہستیوں نے جو ہے اپنی جانیں اللہ کی راہ میں قربان کر دی۔ یہ کیا تھا؟ یہ محبت الہی تھی، یہ محبت الہی۔ کیوں کہ سرکار امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی اپنے والد کو دیکھا، محبت سے بولے سبحان اللہ، اپنے والد کو دیکھا ساری زندگی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ محبت الہی کیسی ہے، سبحان اللہ۔ سجدے میں جا رہے ہیں تو طویل سجدہ ہو رہا ہے، آپ دیکھیں نا اگر شہادت بھی والد کی ہو رہی ہے تو نماز کی حالت میں شہید کیے گئے، نماز کے لیے شہید کیے، نماز کی حالت میں شہید کیے، اپنی والدہ کو دیکھا، بولے سبحان اللہ، والدہ کو دیکھا۔ کل ہم نے جو ہے سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ذکر خیر سنا تھا، سنے تھے بھائی آپ نے؟ مولا علی کا ذکر سنا کہ کس قدر حضور سے محبت کر رہے تھے کہ اگر جان دینی پڑے تو حضور کے لیے اپنی جان دے دے، بلکہ جان دینے کے لیے بستر پر سو بھی گئے کہ اگر دشمن حملہ کر دیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ جان مصطفیٰ کے لیے ہے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ یہ درس دیا مولا علی نے کہ جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ یہ ساری واقعات، یہ ساری چیزیں مولا علی کی جو ہے امام علی مقام نے دیکھی ہیں، امام حسین نے اس کو ملاحظہ فرمایا ہے، حسنین کریمین نے اس کو دیکھا ہے، اور آگے اگر آپ بڑھیں تو ماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو کیا شان ہے، حضرت خاتون جنت کی شان یہ ہے کہ مصلی بچھتا ہے عبادت کے لیے، نماز کے لیے، تو اتنے طویل سجدے، طویل سجدہ اتنا کیوں بھائی؟ آپ دیکھیں علماء فرماتے ہیں کہ بندہ اللہ کے قریب کب ہوتا ہے، بندہ جو ہے اللہ کے قریب کب ہوتا ہے، آپ بھی سمجھیں ہم بھی سمجھیں کہ ہم اللہ کے قریب کب ہوتے ہیں، اس کے نزدیک کب ہوتے ہیں؟ فرمایا جب وہ نماز میں سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، جب وہ سجدہ کرتا ہے تو اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، اپنے رب کی رحمت کے قریب ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب سجدہ کرتی تو اتنا طویل سجدہ ہوتا، اتنا طویل سجدہ ہوتا کہ فجر کی اذان ہو جاتی، اتنا طویل سجدہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ محبت الہی ہے، یہ محبت الہی ہے، یہ اللہ کی محبت ہے۔ آپ دیکھیں جب یہ محبتیں اترتی ہیں نسلوں میں تو امام حسین جیسا شہزادہ ہوتا ہے، جب یہ محبتیں، یہ الفت الہی جب نکلتی ہے تو امام حسن جیسا شہزادہ پیدا ہوتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ دیکھیں کل ہم نے جو ہے مولا علی کی زندگی کے کچھ پہلو پر ہم نے گفتگو کی تھی، آج انشاءاللہ ہم خاتون جنت کی شان میں جو ہے چند باتیں سننے کی سعادت حاصل کریں گے تاکہ آپ یہ سمجھیں کہ ان کے والد اور والدہ کا مقام کیا ہے، یہ وہ کون ہستیاں ہیں۔ امام علی مقام اس گھر کے شہزادے ہیں جن کے گھر میں کرامت بڑھتی ہے، صرف کرامت ہوتی نہیں ہے بلکہ کرامتوں کا نزول ہوتا ہے، وہ مقدس ہستیاں ہیں، یہ وہ شہزادے ہیں جنہیں اللہ جنت سے لباس عطا فرماتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کربلا کی سرزمین پر جو ہے امام علی مقام اگر حکم فرماتے، صرف دعا کرتے تو فرشتے آسمان سے آپ کے ساتھ لڑتے۔ بعض روایتوں نے، بعض مورخین نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جنات جو ہے، جنات اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا تو جنات کو بھی پیدا کیا ہے، جنات بھی پیدا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ میں نے انسان کو پیدا کیا، جنات کو بھی پیدا کیا، پر جنات جو ہیں وہ اندیکھی مخلوق ہیں، ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن وہ جناتوں نے بھی امام حسین سے کہا،
آپ سمجھیے انسان تو انسان، جنات بھی محبت کرتے ہیں امام حسین سے. جناتوں نے کہا آپ حکم فرمائیں ہم ان سب کو ختم کر دیں گے، آپ صرف اجازت دیں، ہم آپ کے ساتھ جو ہے ان سب کو الٹ کے رکھ دیں گے. لیکن امام علی مقام نے کسی کی مدد نہیں دی، کیونکہ یہ صبر تھا. یہ کیا تھا؟ یہ صبر تھا امام علی مقام کا. ورنہ اگر کرامتیں دکھانی ہوتی تو کرامتیں بے شمار موجود ہیں، کرامتیں جو ہیں بے شمار موجود ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مقدس خاتون ہیں، وہ مقدس خاتون ہیں کہ سرزمین پر ایسی کوئی خاتون نہیں ہے اس امت میں. وہ خاتون ہیں، خاتون جنت. حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ وہ خاتون ہیں جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ نوجوانان عورت، جو عورتوں اور خاتون ہیں ان کی سردارہ ہیں. فاطمہ الزہرا جو ہے جنتی عورتوں کی سردار ہیں، یہ حضور نے فرمایا. آپ اندازہ لگائیں ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے. خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جو ہے، آپ اندازہ لگائیں، اس روایت سے اندازہ لگائیں کہ خاتون جنت کا مقام کیا ہے، خاتون جنت کی شان کیا ہے، شان خاتون جنت کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جب فاطمہ کو لایا جائے گا، اللہ کے حضور پیش ہوں گی، جب پلسرات سے گزرنے کا حکم ہوگا تو اللہ کا فرشتہ عرض کرے گا، یہ ندا ہے کہ یہ آواز لگائی جائے گی کہ اپنی نگاہوں کو جھکا لو. سارے میدان محشر میں جو ہے یہ آواز گونجے گی کہ اپنی نگاہوں کو جو ہے آپ جھکا دیں، اپنی نگاہوں کو جھکا دیں کہ فاطمہ الزہرا پلسرات سے گزرنے والی ہے. یہ شان ہے حضرت خاتون جنت کے. حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرشتہ حکم یہ عرض کرے گا، یہ ندا دے گا، یہ آواز لگائے گا کہ اے محشر کے لوگوں سنو، اپنی نگاہوں کو نیچی کرو، اپنی نگاہوں کو نیچی کرو. کسی شاعر نے کیا خوب فرمایا، اس پہ واجب ہے کہ جنت ہو گئی ہے فاطمہ، اس پہ واجب ہے کہ جنت ہو گئی ہے فاطمہ، اس پہ واجب ہے کہ جنت ہو گئی ہے فاطمہ. اپنی نظروں کو جھکا لو، اپنی نظروں کو جھکا لو، آ رہی ہے فاطمہ، اپنی نظروں کو جھکا لو، آ رہی ہے فاطمہ. محبت سے بولیں، یہ شان ہے حضرت خاتون جنت کی کہ جن کے لیے اللہ کا فرشتہ ندا دے گا کہ اے لوگوں اپنی نگاہوں کو جھکا لو کہ خاتون جنت جو ہے تشریف لا رہی ہیں. بولے سبحان اللہ. یہ شان آپ نے ایک سماعت کی. اب دوسری بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے آپ کی سخاوت جو ہے یہ بہت مشہور ہے. آپ کے گھر کی جو سخاوت ہے یہ بڑی مشہور ہے. یہ وہ گھر ہے، یہ وہ در ہے کہ جہاں سے مانگنے والے کو کبھی خالی نہیں لوٹایا جاتا. کبھی بھی میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں. میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں. اور آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں خود کہیں منگتے کا بھلا ہو. خود بھیک دیں، یہ وہ گھرانہ ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، وہ ایمان لایا. اس نے جو ہے ایمان لایا، کلمہ پڑھ کر مشرف با اسلام ہو گیا. اس کو توجہ سے سنیں آپ، کلمہ پڑھ کر مشرف با اسلام ہوا. جب کوئی بھی بندہ جو ہے اسلام میں داخل ہوتا، قبول اسلام کرتا، تو لوگ اس کی مدد فرماتے تھے. لوگ اس کی جو صحابہ تھے وہ ان کی مدد کرتے. اگر ان کے کپڑے کی ضرورت ہوتی تو انہیں کپڑا دیا جاتا، اگر ان کے رہنے کے لیے گھر کا انتظام نہیں ہوتا تو انہیں گھر بھی دیا جاتا. یعنی جو بھی ضرورت ہوتی ان کی پوری کی جاتی. جب وہ شخص ایمان لائے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا کہ انہیں کپڑے دیں، انہیں جو ہے لباس دیں. تو انہیں لباس دیا گیا اور فرمایا گیا ان کو عمامہ دیا جائے.
ان کا سر خالی ہے، امامہ دیا جائے، انہیں امامہ عطا کیا گیا۔ وہ شخص کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری چیزیں تو مل گئی ہیں لیکن ابھی کھانے کی حاجت ہے۔ بولے سبحان اللہ، کھانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے سلمان فارسی کو حکم دیا، سلمان فارسی سے فرمایا کہ ان کو لے جائیں اور ان کو کھانا کھلائیں، ان کو لے کر جائیں کھانا کھلائیں۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں گیا مدینے کی گلی میں گیا تو دیکھا لوگوں کے یہاں پر جو ہے کوئی انتظام نہ تھا، تو میں اس دربار پہ چلا گیا، اس دربار میں جسے بڑا دربار کہا جاتا ہے، اس دربار میں گیا۔ میں خاتون جنت کے دروازے پر جب پہنچا تو میں نے دستک دی، میں نے دروازے کو کھٹکھٹایا۔ یہ وہ دربار ہے، یہ وہ گھر ہے کہ جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، یہ وہ گھر ہے جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں۔ قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ جب دروازے پہ دستک دی تو فرمایا گیا کون ہے؟ تو فرمایا میں حضور کا غلام سلمان فارسی ہوں، میں حضور کا غلام۔ فرمایا کیوں آئے ہیں؟ تو فرمایا کہ ایسا ایسا واقعہ ہے، وہ شخص جو ہے اسے کھانے کی حاجت ہے، آپ کے اگر کچھ کھانا ہو تو اسے دے دیں، ہم اسے کھلا دیں۔ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اور اللہ رسول سے کیسی الفت اور محبت تھی۔ جب حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کچھ کھانا ہو تو دے دیں، آپ کہتے ہیں کچھ تو موجود نہیں ہے، کوئی اشیاء جو ہے کھانے پینے کی موجود نہیں ہے، لیکن سنیں تم اس در پر آئے ہو کہ جہاں سے خالی نہیں لوٹایا جاتا۔ ہمارے پاس ابھی کوئی چیز ایسی موجود نہیں ہے کہ جو ہم کھانا دے سکیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ میرے پاس جو ہے ایک چادر ہے۔ کیا فرمائی؟ حضرت خاتون جنت کہتی ہے میرے پاس ایک چادر ہے، آپ اس کو لے لیں اور اس کو بیچ کر جو ہے جو پیسے ملے اس سے ان کو کھانا کھلا دیں۔ سبحان اللہ، یہ دیکھیں فرمایا اس کو بیچ دیں اور بیچ کر جو بھی پیسہ ملے انہیں کھانا کھلا دیں۔ حضرت سلمان فارسی نے وہ چادر لے لی اور اس شخص کو ساتھ لیا اور لے کر گئے۔ ایک یہودی تھا، یہودی عالم تھا، اس کے پاس گئے وہ چادر لے کر بیچنے کے لیے کہ یہ چادر جو ہے آپ لے لیں، اس کی جو قیمت ہوتی ہے آپ دے دیں۔ اس نے کہا کہ یہ چادر کیوں بیچ رہے ہو، یہ کس کی چادر ہے؟ تو فرمایا یہ شہزادی رسول کی چادر ہے، یہ خاتون جنت کی چادر ہے۔ فرمایا اللہ اکبر، کس کی؟ تو فرمایا یہ فاطمہ الزہرا کی چادر ہے۔ فرمایا بیچ کیوں رہے ہو؟ کیا کہا؟ بیچ کیوں رہے ہو؟ فرمایا کہ شہزادی رسول نے جو ہے ہمیں یہ چادر عطا کی ہے اور فرمایا کہ اس کو بیچ کر جو ہے جو پیسے مل جائیں، جو اخراجات آ جائیں، یہ جو غلام ہے، یہ جو شخص ہے، ان کو کھانا کھلا دیا جائے، یہ بھوکے آدمی کو جو ہے کھانا کھلا دیا جائے، ان کی ضروریات کو پورا کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ وہ یہودی عالم کہتا ہے کہ میں نے جو ہے توریت میں پڑھا ہے، میں نے جو ہے کتاب میں پڑھا ہے، آسمانی کتابوں میں نے اس چیز کو پڑھا ہے کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، جو آخری نبی ہوں گے، ان کے گھر والے جو ہیں، ان کے گھر والوں کی شان ایسی ہی ہوا کرے گی۔ ان کے گھر والے ایسے ہوں گے جو خود بھوکے رہ کے اوروں کو کھلا دیتے ہیں، بھوکے رہ کے اوروں کو کھلا دیتے ہیں۔ ایسے ثابت تھے محمد کے گھر آنے والے، ایسے ثابت تھے محمد کے گھر آنے والے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سلمان فارسی کہتے ہیں کہ یہ چادر آپ لے لیں اور لینے کے بعد جو قیمت ہوتی ہے وہ دے دیں۔ وہ یہودی کہتا ہے کہ دیکھیں یہ چادر میں نہیں لے سکتا ہوں کیونکہ یہ خاتون جنت کی چادر ہے اور وہ ایسی مقدس خاتون ہے اور یہ مقدس گھرانہ ہے جو لوگوں کے ساتھ اتنی بھلائی کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ جو ہے اتنی بھلائی، اتنی مہربانیاں، اتنا کرم، اتنا فیضان۔ فرمایا اللہ اکبر، یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کے آخری نبی کی شہزادی ہیں، اللہ کے آخری نبی کی شہزادی ہیں۔ تو اتنی سخاوت، ان کی اتنی بڑی سخاوت ہے، میں ان کی سخاوت کو دیکھ کر اور ان کی اس کردار کو دیکھ کر میں ایمان لاتا ہوں۔ اور اس نے سلمان فارسی کو گواہ بنا کر اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ کر مشرف با اسلام ہو گیا۔ یہ سخاوت ہے، یہ سخاوت دیکھیں کہ کس قدر جو ہے جب ایسی چیزوں کو لوگ پڑھتے ہیں، جب ہسٹری کو پڑھتے ہیں، جب گھنگالتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان مقدس ہستیوں نے اللہ رسول سے محبت کیسی کی ہے، اللہ رسول سے کیسی محبت کی ہے۔ جو کچھ بھی ہے ان کا ماننا یہ تھا کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے یہ رب کا ہے، جو کچھ بھی اللہ نے مجھے دیا یہ سب اس کا ہے اور سب اس کے طرف ہی جانا ہے، ہم
کو بھی جانا یہ سب اسی کی طرف چلا جائے تو کیا بات ہے عزیزان ملت اسلامیہ. وہ کہتا ہے دیکھیں میں ایمان لا کر مشرف با اسلام ہوتا ہوں, یہ چادر میری طرف سے تحفتاً حضرت خاتون جنت کو پیش کر دینا. میری طرف سے جو ہے اس چادر کو خاتون جنت کی طرف میرے طرف سے پیش کر دینا, اور کچھ درہم کچھ دینار کچھ پیسے دیے اور فرمایا یہ بھی پیش کر دینا, یہ بھی جو ہے دے دینا. لیکن دیکھیں شان خاتون جنت کیا ہے, حضرت فاطمہ الزہرا کا مقام کیا ہے. جب سلمان فارسی وہ چادر اور پیسے لے کر جاتے ہیں تو آپ فرماتی ہیں کہ جو چادر ہے وہ تو چادر آپ نے قبول فرما لی, لیکن آپ کو جو پیسے دیے گئے تو پیسے آپ نے اپنی طرف نہیں لیے, جو رقم دی گئی تھی وہ آپ نے نہیں لیا, بلکہ فرمایا اس کا جو سامان ملے لے کر آئیں میں کھانا روٹی بنا کر دے دیتی ہوں. حضرت خاتون جنت کے پاس وہ سارا سامان لے کر آئے, جتنا سامان سلمان فارسی لے کر آئے اس کا آپ نے روٹی بنا دی, اس کی روٹیاں بنائی, بہت ساری روٹیاں بنا دی اور فرمایا یہ لے کر. سلمان فارسی کہتے ہیں کہ شہزادی رسول آپ اس میں سے کچھ رکھ لیں, آپ جو ہے اس میں سے کچھ رکھ لیں, اتنا جو ہے ضرورت نہیں ہے, اتنے میں ان کا کام ہو جائے گا. فرمایا نہیں, جو ہم اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں اسے واپس نہیں دیتے ہیں. جو اللہ کی راہ میں ہم دے دیں, جو اللہ کی راہ میں وقف کر دیتے ہیں ہم اسے واپس نہیں دیتے ہیں. اسے ہم اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے. یہ مقدس ہستیاں ہیں, یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں جن کے شہزادے امام علی مقام ہیں. یہ مقدس اور معتبر لوگ ہیں جن کے شہزادے حسنین کریمین ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, عید کا دن ہے, عید کا دن ہے. آپ دیکھیں یہ سخاوت کی بات چلی ہے تو آپ سنیں کہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ کا مقام کیا ہے, ان کی شان کیا ہے. عید کا دن ہے, ایک خاتون جو ہے اپنے 2 بچوں کو لے کر حضرت فاطمہ الزہرا کے یہاں پر آتی ہے. توجہ ہے آپ کی, بولے سبحان اللہ. آپ کے گھر پر آتی ہے, عید کا دن ہے, خوشی کا دن ہے, مسرت کا دن ہے. وہ خاتون آ کر آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کرتی ہے. اس نے سلام عرض کیا, حضرت خاتون جنت نے اس کو دیکھا, ان کے بچوں کو دیکھا تو پوچھا آج تو عید کا دن ہے, آج تو خوشی کا دن ہے, تم نے اپنے بچوں کو نیا لباس نہیں پہنایا. اس غریب خاتون سے کہتی ہیں, حضرت خاتون جنت کہتی ہیں کہ تم نے جو ہے اپنے بچوں کو نیا لباس کیوں نہیں پہنایا. وہ کہتی ہیں بی بی میں اس کے لیے تو آپ کے پاس آئی ہوں, میں اس کے لیے تو آپ کے پاس آئی, اسی لیے تو سلام کیا ہے, اسی لیے تو میں آپ سے ملاقات کرنے آئی ہوں تاکہ آپ نگاہ کرم ڈال دیں, تاکہ آپ جو ہے کہتی بی بی میں آپ کے یہاں پر اس لیے آئی ہوں تاکہ اگر آپ کے حسنین کریمین کے کوئی جونے کپڑے ہوں, کوئی پرانا لباس ہو تو آپ دے دیں اور میرے بچوں کے کام آ جائیں گے. اگر آپ کے پاس جونا لباس ہو تو دے, میرے بچوں کے کام آ جائیں گے. آپ کہتی ہیں نہیں, ہم اللہ کی راہ میں جونا نہیں دیتے ہیں, اللہ کی راہ میں ہم پرانا نہیں دیتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, یہاں پر رک کر میں ایک بات کہنا چاہوں گا. آپ دیکھیں اور ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں, اگر ہمیں اللہ کی راہ میں دینا ہو تو ہم کیا کریں گے. جو نئی چیز ہوگی ہم اسے رکھ لیتے ہیں, جو اب ضرورت نہیں ہے اس کی تو ہم اسے اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں, جو ہمیں ضرورت ہے ہم اسے رکھتے ہیں, جو چیز ہمیں اچھی لگتی ہے اس کو رکھتے ہیں, جو ہمارے کام کی نہیں ہوتی ہے فضول ہوتی ہے ہم اسے اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں. آپ سمجھیں یہ ایمان کا ادنا درجہ ہے, یہ ایمان کی کمزوری ہے, یہ ایمان کی کمزوری ہے. جو اللہ نبی سے پیار کرتا ہے, جو اپنے لیے سب سے پسند کرتا ہے, وہی اللہ کی راہ میں بھی پسند کرتا ہے. وہی چیز اللہ کی راہ میں دینا بھی جو ہے وہ گوارا کرتا ہے, اس کو پسند کرتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, سرکار سیدنا خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھیں میں آپ کو پرانا لباس نہیں, عید کا دن ہے, مورخین فرماتے ہیں خوشی کا دن ہے, مسرت کا دن ہے, اور وہ جو بچے آئے ہوئے تھے ان کی عمر امام حسین اور امام حسن سے ملتی جلتی تھی, ملتی جلتی عمر تھی. فرماتے ہیں امام حسن اور امام حسین سو رہے تھے, امام حسن اور امام حسین آرام فرما رہے تھے, سو رہے تھے. حضرت خاتون جنت نے ان کو نیا لباس پہنایا تھا, عید کا دن تھا تو کیا کیا تھا, نیا لباس پہنایا تھا, عمدہ لباس پہنایا تھا. یہ وہ مقدس لوگ ہیں, یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں جنہوں نے رب سے سچی محبت کی ہے, رب سے سچا پیار کیا ہے. رب کی بارگاہ میں جب دینے کی باری آتی تو دیکھیں کس قدر اللہ کی بارگاہ میں دے رہی ہیں. کہتی ہیں دیکھیں میں آپ کو جونا لباس پرانا لباس نہیں دے سکتی ہوں کیونکہ یہ میں اللہ کی راہ میں دے رہی ہوں, کیونکہ میں یہ اللہ آپ سو رہے ہیں, حضرت امام حسن حسین سو رہے ہیں, آپ نے جو ہے ان کو جگایا, ان کو اٹھا کر بٹھایا اور انہوں نے جو نیا لباس پہنا تھا اس کو اتار لیا. اللہ اکبر, ان نئے لباس کو اتار کر اپنے بچوں کو جونا لباس پہنا دیا اور وہ نیا لباس اٹھا کر اس غریب خاتون کو دے دیا.
اس غریب وہ کہتی ہاتھ جوڑتی رہی شہزادی رسول ایسا نہ کریں، آپ سے صلت رسول اللہ اور یہ حضور کے نواسوں کو آپ ہی پہنے پر دے دیں، آپ ہمارے بچوں کو جونا ہی دیتے، نیا نہ دیں، بلکہ آپ فرماتی ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں جب دیتے ہیں تو جونا نہیں اچھی چیز پیش کرتے ہیں، اچھی بارگاہ میں اچھی چیز پیش کی جاتی ہے۔ اچھی بارگاہ اگر ہو، اچھی بارگاہ میں آپ کو جانا ہے، کسی اسٹینڈرڈ آدمی کے پاس آپ کو جانا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ اسٹینڈرڈ کے ساتھ جائیں گے، اپنے ایک اسٹیٹس کے ساتھ جائیں گے، اپنے ایک شان اور رتبے کے ساتھ جائیں گے، تو جیسی سچویشن ہوگی، جیسا وقت ہوگا، جیسا ماحول ہوگا، اس کے حساب سے کام کریں گے۔ لیکن دیکھیں ان مقدس ہستیوں کا ذہن کیا تھا، ان کی سوچ اور فکر کیا تھی کہ رب کی ذات سب سے بڑی ہے، اور اس بارگاہ میں جب کوئی چیز پیش کی جائے تو سب سے اعلیٰ چیز پیش کی جاتی ہے، سب سے عمدہ چیز پیش کی جاتی ہے۔ یہ سوچ ہے خاتون جنت کی، یہ سوچ ہے خاتون جنت کی۔ آپ اندازہ لگائیں جب خاتون جنت اور حضرت مولا علی اور فاطمہ الزہرا کے اندر یہ عشق رسول اور عشق مصطفیٰ اللہ نبی کی اتنی محبتیں ہیں، تو آپ اندازہ لگائیں کہ سیدنا امام علی مقام کی شان کیا ہوگی، امام حسین کی شان کیا ہوگی، یہ تربیتیں جو آپ نے دی ہیں ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، المختصر، جب حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ کا وصال کا وقت قریب آیا، اب خاتون جنت کی شان تو یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ تشریف لاتی تو حضور کھڑے ہو جایا کرتے تھے، حضور علیہ السلام کھڑے ہو جاتے، تعظیم فاطمہ کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ یہ شان ہے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اب دیکھیں وصال کا وقت قریب آیا، وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے بلایا اور فرمایا کہ اے میرے سرتاج، اے میرے شوہر نامدار، آپ مجھے ناراض تو نہیں ہیں؟ خاتون جنت نے تمام امت مسلمہ کی عورتوں کو جو ہے یہ میسج دیا ہے، تمام عورتوں کو یہ میسج دیا، کہتی ہیں اے میرے سرتاج آپ ناراض تو نہیں ہیں؟ تو مولا علی فرماتے ہیں کہ میں آپ سے میں کبھی بھی، آپ تم سے کبھی ناراض ہوگی لیکن میں آپ سے کبھی ناراض نہیں ہوا، میں آپ سے جو ہے کبھی۔ مولا علی فرماتے ہیں آپ ایسا کیوں پوچھ رہی ہیں؟ آپ جو ہے توجہ کے ساتھ اس بات کو سنیں، مولا علی کہتے ہیں آپ ایسا کیوں پوچھ رہی ہیں؟ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ اگر علی تم سے ناراض ہوں گے اور اس حالت میں تمہارا وصال ہو تو میں قیامت میں تم سے بات نہیں کروں گا، قیامت میں آخرت میں تم سے بات نہیں ہوگی۔ آپ اس سے اندازہ یہ لگائیں کہ ایک عورت کے سامنے اس کے شوہر کا مقام کیا ہے، ایک عورت کے سامنے اس کے شوہر کا مقام کتنا بڑا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے بیٹی کو فرمایا کہ بیٹی اگر مولا علی تم سے ناراض ہو تو ان کو منا لینا، منا کر دنیا سے رخصت ہونا۔ یعنی اس سے امت کو بھی میسج ملا، عورتوں کو یہ میسج دیا گیا کہ اپنے شوہر کی خدمت کرنا، اپنے شوہر کو راضی رکھنا۔ جب تمہارا شوہر راضی ہوگا اللہ تم سے راضی ہو جائے گا، اللہ تم سے راضی ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وصال کا وقت قریب ہے، آپ بہت غمزدہ ہیں، آپ جو ہے بہت غمزدہ ہیں۔ کس بات کو لے کر آپ غمزدہ ہیں، کس بات کو لے کر آپ فکر مند ہیں؟ آپ سوچیں اللہ اکبر، یہ کیسی ہستیاں ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ نبی سے اتنی محبت کی ہے۔ اس بات کو لے کر آپ فکر مند تھی، اس بات کو لے کر آپ غور و فکر میں پڑی ہوئی تھی۔ آپ کہتی ہیں کہ اگر میرا انتقال ہو جائے، میرا انتقال ہو، اس وقت جو معمول تھا وہاں پر جس کا اگر انتقال ہو جائے تو اسے چارپائی پر لے کر چلے جاتے تھے، یعنی کفن وغیرہ پہنا کر جو ہے چارپائی پر رکھ دیا جاتا تھا اور چادر اڑا دی جاتی تھی۔ تو جب چادر وغیرہ اڑا دی جائے تو پتہ چلتا تھا کہ لیڈیز کا جنازہ جا رہا ہے کہ جینٹس کا جا رہا ہے، یعنی ایک انداز۔ ابھی تو معاملات بدل گئے ہیں، تو آپ اس چیز کو لے کر بہت سنجیدہ تھی، آپ پریشان تھی کہ جب میرا جنازہ نکلے تو میرے جنازے پر کس کی نظر بھی نہ پڑے۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ لگائیں، یہ امت مسلمہ کی خواتین کو آپ نے پیغام دیا، یہ تمام امت مسلمہ کی عورت کو آپ نے میسج دیا، اور پردہ کا عالم یہ ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔
عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کے وصال کا وقت جب قریب آیا، آپ نے مولا علی کو وصیت فرمائی، آپ نے مولا علی کو وصیت فرمائی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ رات میں لے کر جانا۔ اللہ اکبر! کیا فرمایا کہ رات کے وقت جنازہ نکالنا۔ وہ اسلامی بہنیں، وہ خواتین اسلام اس بات کو سمجھیں کہ خاتون جنت جنازہ جب بندے کا انتقال ہو جائے نا، جب روح کفن سے پرواز کر جائے تو اب اس کے اوپر کوئی حکم نہیں لگتا۔ اب اس کے اوپر، کیونکہ انسان اب مردہ ہو چکا ہے، انتقال کر چکا، تب اس کے اندر کوئی حکم نہیں ہے۔ لیکن وہ دیکھیں پردہ کس طرح ہے۔ ساری زندگی آپ نے جب پردہ اپنے آپ فرماتی ہیں کہ جب میرا وصال ہو تو جب میرے جنازے کو لے کر جایا جائے تو میرے جنازے پر کس کی نظر نہ پڑے۔ اور آپ نے ایک وصیت فرمائی کہ میرا جنازہ رات کے وقت نکالا جائے، کہ رات میں جب نکلے گا تو جو ہے اندھیرے میں لوگوں کو نظر نہیں آئے گا۔ یہ شان خاتون جنت ہے، یہ شان خاتون جنت ہے، وہ مقام ہے۔ علماء فرماتے ہیں جس دعا میں ان کا نام لے کر وسیلہ پیش کیا جائے، اللہ اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ ان مقدس ہستیوں کا جو ہے، ان اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کا وسیلہ دے کر اگر دعائیں کرے تو اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ ان کی سخاوت ایسی ہے، اللہ اکبر! کسی شاعر نے کیا خوب فرمایا، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، یہ نسل کریموں کی۔ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ارے یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ اور شاعر نے جو ہے کیا ہے خوب فرمایا کہ ان سے محبت ہمیشہ رکھنا، ان سے محبت ہمیشہ رکھنا، ان سے کبھی بغض نہ کرنا۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى میں اللہ نے فرمایا، محبوب فرمائے کہ ہم کچھ نہیں چاہتے اس کا بدلہ، بس یہ کہ تم میرے قرابت دار سے محبت کرنا، میرے گھر والوں سے پیار کرنا، ان سے محبت کرنا۔ اسی چیز کو شاعر نے کہا کہ اگر ان سے الفت اور محبت تم کو نہیں رہی، ان کی نسبتیں نہیں رہی تو سنو، کہتے ہیں کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، ارے زہرا کا وہ بابا حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے۔ اس چیز میں، اس شاعر میں اس نے اشارہ کیا لوگوں کو کہ دیکھیں کل قیامت کے دن جو شفاعت فرمانے والی ذات محمد رسول اللہ کی ہے، جو کہ حسن اور حسین کے نانا ہے، اگر ان سے محبت ہوگی تبھی شفاعت ملے گی۔ اگر امام علی مقام، خاتون جنت مولا علی، حسنین کریمین سے اگر تمہیں پیار ہوگا، ان سے الفت اور محبت ہوگی تو اللہ کے رسول کی شفاعت نصیب ہوگی، اللہ کے رسول کی شفاعت نصیب ہوگی۔ کسی کیا خوب فرماتے ہیں، جانا پڑے گا حشر میں ہر ایک کو رب کے سامنے، جانا پڑے گا حشر میں ہر ایک کو رب کے سامنے، اپنا کیا ہوا ستم آئے گا سب کے سامنے، اپنا کیا ہوا ستم آئے گا سب کے سامنے، کیسے یزید جائے گا شاہ عرب کے سامنے، کیسے یزید جائے گا شاہ عرب کے سامنے، اپنے لہو میں تر حسین آئیں گے سب کے سامنے، اپنے لہو میں تر حسین آئیں گے سب کے سامنے، بھولی نہ جائے گی کبھی تیری شہادت اے حسین، بھولی نہ جائے گی کبھی تیری شہادت اے حسین،
तेगों के साए में बिकी खालिक की बंदगी हुसैन, और तेरे ही नूर से हुई दीन में रोशनी हुसैन, तेरे ही नूर से हुई दीन में रोशनी हुसैन, तूने जगमगा दिया दीने मोहम्मदी हुसैन, जगमगा दिया दीने मोहम्मदी हुसैन। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये शान है खातून जन्नत की, ये मकाम है हजरत खातून जन्नत का कि अल्लाह ने वो शान और शौकत अता फरमाई, वो तहारत अता फरमाई कि आपको पता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमाम ने तो क्या ही खूब फरमाया। इमाम कहते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा। अब इस नूर किसे कहते हैं? उलमा कहते हैं नूर की किस्म खातून जन्नत में मौजूद थी। क्या कहते हैं? नूर की जो किस्में होती हैं, किस्म जो है वो खातून जन्नत के अंदर मौजूद थी। और आपको पता है इमाम अली मकाम और हजरत इमाम हसनैन, इमाम हसन और हुसैन जो पैदा हुए तो 6 महीने का हमल, 6 महीने में पैदा हुए। उम्मूमन कितने महीने में पैदा होते हैं? 9 महीने में, लेकिन इनकी पैदाइश जो है 6 महीने की है। बोले सुभान अल्लाह। और जो 6 महीने का बच्चा होता है वो ज्यादातर टिकता नहीं है, वो ज्यादा दिन दुनिया में रहता नहीं है। लेकिन आप देखिए 6 महीने के, लेकिन विशाल आपका जो है अंदाज, और देखे ना कि कितनी अल्लाह ने उम्रें अता फरमाई। बोले सुभान अल्लाह। दूसरी बात ये है कि आप नूर, आला हज़रत फरमाते हैं कि ये नूर है। क्या है ये? तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। अब एक नूर की खसलत जो है उलमा बयान करते हैं कि खातून जन्नत वो खातून है, इसको सुने आप और इसको समझें। वो इमाम हुसैन की वालिदा कोई मामूली खवातीन नहीं है, मामूली खातून नहीं है, बल्कि आप समझें कि औरतों के अंदर जो चीजें पाई जाती हैं, जैसे कि उलमा कहते हैं कि औरतों के अंदर महीने में निजासत होती है, महीने के अंदर जो है उसे निजासत होती है, नापाकी होती है महीने में। अल्लाह ने खातून जन्नत को उस नापाकी से पाक रखा था। ये नापाकी से, इस गंदगी से अल्लाह ने हजरत खातून जन्नत को महफूज रखा था। अब आप अंदाजा लगाएं कि जब ये मामला होगा नहीं तो औलाद कैसे पैदा होगी? आप सोचें इसको, आप इसको ख्याल पैदा करें। तो इमाम कहते हैं ये तो जो घराना ये तो नूर वाला है, ये घराना जो है नूर वाला है, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये शान खातून जन्नत रज़ी अल्लाह तआला की, अल्लाह उनके मज़ार पर करोड़ों रहमत नाज़िल फरमाए, करोड़ों है अल्लाह रहमतें नाज़िल फरमाए। हम सब के घरों में भी जो है उनकी सीरत और उनके किरदार पर हम सबको और हमारे घर वालों को भी उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारी खवातीन को भी आप याद रखें, पर्दे का हुक्म सिर्फ औरत खुद पर्दा करे ये नहीं है, बल्कि हुक्म है कि उसको शौहर अपनी बीवी को पर्दा कराए। शौहर जो है अपनी बीवी को पर्दा कराइए, उसका हुक्म है। ये हाकिम है। शौहर कौन है? हाकिम है। उसको हुक्म है कि वो अपने औरत को जो है पर्दा कराए। भाई को जरूरी है कि अपने बहन को पर्दा कराए, भाई पर जरूरी है कि अपने बहन को पर्दा करवाए, बाप को जरूरी है कि अपने बेटी को पर्दा करवाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वरना फरमाया गया जो इन बातों पर तवज्जो नहीं देंगे, जो इन बातों पर अमल नहीं करेंगे, अल्लाह इनका हिसाब लेगा। अल्लाह, वो तो अजाब में मुब्तला हुई, बल्कि अल्लाह ने तो फरमाया ना कि लोगों को समझाओ। अल्लाह ने क्या फरमाया? समझाओ, लोगों को बताओ, दीन पहुंचाओ, इनको समझाओ कि समझाना फायदा देता है, समझाओ इनको बताओ ताकि जो है समझाना जो है फायदा देता है, नफा पहुंचाता है। तो हम खुद भी इस बात पर अमल करें और अपने घर वालों को भी इस चीज पर अमल करने की कोशिश करवाएं। बोले भाई इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह खुद भी। आज का काम सिर्फ क्या है? दस्तक देना, दरवाजे के अंदर कौन है उस पे नॉक करना, अंदर वाले को मालूम पड़ जाए कि बाहर कोई है, बल्कि दरवाजा तोड़ना नहीं है। बात लोग जो है मार डाल पर आ जाते हैं, तूने नहीं की तो ऐसा करूंगा वैसा, तो ये मना है, ऐसा नहीं करना, बल्कि जो है हमें सिर्फ पैगाम पहुंचाना है, हमें सिर्फ हुक्म बताना है, अल्लाह नबी का फरमान क्या है वो बताना है। अगर उस पर अमल किए तो सुभान अल्लाह, नहीं अमल किया तो उसका मामला उसके ऊपर है। आपका काम जो था आपने कर दिया है, हिदायत देना और उसको राह रास्त पर लाना ये रब्बे कायनात की जात है, उसको हिदायत देना ये रब की जात है। हम खुद भी अपने घर में एक माहौल पैदा करें। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हम करबला सुनते हैं, गौसे आजम की हिकायत सुनते हैं,
کرامات سنتے ہیں، ربیع النور سے ربیع الاول کا جو ہے محافل میں بیٹھتے محافل سنتے ہیں، ان محافلوں کا اور ان مقدس معتبر مجالسوں کا مطلب اور حاصل کلام کیا ہے کہ ہمیں جن باتوں کو، جن مقدس ہستیوں کا ذکر سنتے ہیں، ہم خود بھی اس پر عمل کریں، اپنے گھر والوں کو بھی کرائیں۔ ان مقدس مجالس کو سجانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم اس میں اب کچھ باتیں جو ایمان تازہ کرنے والی ہیں ان کو جو ہے ہم لیں، خود بھی ایمان تازہ کریں اور اپنے بچوں کے بھی ایمان کو تازہ کریں، ہم خود بھی اس پر عمل کریں، لوگوں کو بھی اس پر عمل کی جو ہے کوشش کروائیں۔ محبت سے بولے سبحان اللہ۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد علیہ وسلم۔ اب دیکھیں ہم نے جو ہے حضرت مولا علی کی شان سماعت فرمائی، حضرت خاتون جنت کی جو 10 روزہ مجلس میں آ رہے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سلسلہ بہ سلسلہ جو ہے ہم نے ایک اسٹیپ اس طریقے سے جو ہے ہم سلسلہ بہ سلسلہ کرتے ہوئے بیان ہم سنتے ہوئے آئے ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم جو ہے امام حسن کے بارے میں چند باتیں سماعت فرمائیں، پھر انشاءاللہ امام حسین کے تعلق سے بھی ہم باتیں سنیں گے۔ امام علی مقام حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے دیکھا